عاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی رسولہ ارسلہ الی الناس کافۃ بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمته اخوانا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود پاک محبت اور عقیدت کے ساتھ پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا بسط واجب الاحترام مہمانان گرامی، انتہائی قابل قدر حاضرین و سامعین، میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 12 ربیع الاول شریف اور جمعے کا دن، ہم مومنوں کے لیے آج دو عیدیں ہیں، ایک تو جمعہ اور دوسرا 12 ربیع الاول میرے نبی علیہ السلام کی ولادت۔ تمام عیدیں میرے نبی کے میلاد کا صدقہ ہے، اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، ہر سال جلوس کے بعد میرے والد گرامی رحمت اللہ علیہ کے عرس پاک کی تقریب ہوتی ہے۔ قدرتی جمعہ آ گیا، ہم نے جن مہمان خطیب صاحب کا ٹائم لیا تھا، اچانک ان کا میسیج آیا کہ ان کی طبیعت خراب ہے، اللہ کریم ان کو شفا عطا فرمائے۔ یہ سن کے تواڈی تے نہیں خراب ہو جی دی طبیعت ٹھیک ہے کہ سبحان اللہ۔ بہت شکریہ۔ بات یہ ہے کہ اصل میں مجھے جب اشتہار چھپتے ہیں نا، ہماری کوئی بھی محفل ہو یہاں اس مسجد میں، تو لوگ پوچھتے ہیں آپ کا خطاب کب ہوگا۔ ہر عرس پہ مجھے کہتے ہیں آپ خود خطاب کیوں نہیں کرتے۔ میری انتظامیہ والے یہ بزرگ مجھے کہتے ہیں آپ خود خطاب کیا کریں۔ میں کہتا ہوں سال بعد چلیں، کوئی مہمان مقرر آئے، میں بھی کسی کو سن لوں، ہمیشہ میں سناتا ہی رہتا ہوں، لیکن چلیں آج پھر آپ کا مقدر، یہ پورا سال سن دے ہوتے آج بھی سننیاں پینیاں نے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ مجھے پتہ ہے مہارا صاحب کہہ رہے ہیں، ہم سب سے بہتر سمجھتے ہیں کہ آپ تقریر کریں۔ باقی اگر میں چاہتا پاکستان کے کسی بھی عالم کو فون کرتا نا 2 گھنٹے کے نوٹس پہ، تو اللہ کے فضل و کرم سے سیدہ کائنات کے جوڑوں کا صدقہ مجھے کوئی انکار نہیں کرتا۔ تو بات یہ ہے کہ میں نے جو کلمات اصول برکت کے لیے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، ایک تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں، منشی صاحب پروٹوکول دے رہے تھے، لوگوں کو پتہ ہے منشی صاحب عام بندے نو ایڈا پروٹوکول نہیں دیں دے، ایک گل وچ ہو رہے۔ یہ ہمارے جج صاحب ہیں، اب لاہور میں میرے دوست ہیں، میرے مہربان ہیں، تو ہمارے ادارے میں چند دن پڑے بھی ہیں،
اور اللہ کریم ان کو سلامت رکھے. ان کے بھائی قاری شمشیر صاحب یہ ہمارے ساتھ محبت کرتے ہیں, بے لوث محبت ہے ان کی, اور یہ بڑا مٹا ہوا انسان ہے اور میرٹ پہ فیصلے کرنے والا یہ جج ہے. اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. حاضرین کرام, میں نے جو کلمات تلاوت کیے, آپ نے یہ کلمات جو درمیان میں سے جو حصہ ہے نا, اس کو کئی مرتبہ سنا ہوگا, لیکن اس میں سے جو میں نے نتیجہ نکالنا ہے نا, ذرا آپ نے آج غور کرنا ہے. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے. آگے فرماتا ولا تموتن الا وانتم مسلمون, مرنا تے مسلمان مرنا, بے ایمان ہو کے نہ مرنا. رب فرما رہا ہے مسلمان مرنا, بے ایمان ہو کے نہ مرنا. آگے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. یہ جو کلمات ہیں اکثر سیاسی میٹنگز میں, سیاسی جلسوں میں, اتحاد بین المسلمین کی کانفرنسز میں یہ کلمات تلاوت ہوتے ہیں, جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو, تفرقوں میں نہ پڑو. میری بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ آپ نے یہ کلمات سنے ہیں نا, ہر کوئی یہ تلاوت کرتا ہے, کوئی سیاسی ہو, کوئی سماجی ہو, کوئی بھی ہو, وہ یہ تلاوت اتنا ٹکڑا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, تفرقوں میں نہ پڑو, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو. میں نے کہا کاش تم نے آگے بھی پڑھا ہوتا تو یہ امت تفرقوں میں نہ بٹتی, کیونکہ اس کا حال آگے موجود ہے. صرف اتنا ٹکڑا لے کر یہ کہہ دینا کہ تفرقوں میں نہ پڑو, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو, تفرقوں سے بچنے کا طریقہ بھی تو بیان کرو نا. آگے رب فرما رہا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, اور ذکر کرو میری اس نعمت کا, ذکر کرو میری اس نعمت کا. کون سی نعمت؟ جو میں نے تمہارے اوپر کی. اور پھر آگے فرمایا اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءَ, جس کے آنے سے پہلے تم آپس میں دشمن تھے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ, پھر اس نعمت کے ملنے پر تمہارے دلوں میں پیار آ گیا. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا, تو اس کے فضل سے تم سب آپس میں بھائی بھائی ہو گئے. یہ کس نعمت کی بات ہو رہی ہے؟ یہاں تو مطلق نعمت ذکر ہے نا, نام کا ذکر نہیں ہے. کس نعمت کی بات ہو رہی ہے؟ اگر نعمتوں کی بات کروں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اس کی نعمتیں شمار میں ہی نہیں آتی. گن لو, اس کی نعمتیں تم گن ہی نہیں سکتے. وہ یاد تو کرواتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, ہر نعمت کے بعد فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, لیکن وہاں بھی گنتی کی ہے. تم پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. لیکن یہاں فرما رہا ذکر کرو میری اس نعمت کا جس کے ملنے سے پہلے تم دشمن تھے, جب وہ نعمت ملی تم بھائی بھائی بن گئے, تمہارے دلوں میں پیار آ گیا. اور آگے فرمایا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ, تم دوزخ کے کنارے پر پہنچ چکے تھے. فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا, تو اس نے تمہیں اس دوزخ کے گڑھے میں گرنے سے بچا لیا. اب بتاؤ نعمتیں تو کنو بھی ہے, نعمت تو چینی بھی ہے, نعمت تو گندم بھی ہے, نعمت تو گنا بھی ہے, نعمتیں گننے پہ آ جاؤں, اتنی نعمتیں شمار نہ کر سکو. مجھے بتاؤ اگر گندم نعمت ہے, کیا گندم نے ہمیں جہنم سے بچایا؟ یار بولو تھوڑا جا, سارا دن تسی لنگر کیچ بڑا کیتا ہے, ذرا میری گل بھی کیچ کرو نا. آکو سبحان اللہ. جس نے تمہیں دوزخ سے بچا دیا وہ کون سی نعمت ہے؟ یہاں اللہ نے ذکر نہیں کیا کس نعمت کی بات ہے, لیکن وہ فرما رہا ہے ذکر کرو اس نعمت کا جس کے آنے سے پہلے تم دشمن تھے. اب وہ نعمت کون سی ہے؟ اگر کھانے پینے کی نعمتیں, اس پہ تو لڑائیاں ہوتی ہیں, اس پہ تو دشمنیاں بڑھتی ہیں. سارا کھان پین دا ہی چکر ہے جڑا سیاسی آپس ہی لڑ دے کر دے.
اس پہ تو دشمنیاں بڑھتی ہیں، لیکن وہ کون سی نعمت ہے جس کے ملنے پر ہم آپس میں بھائی بھائی بن گئے؟ وہ نعمت ایک ہی نعمت ہے جو آمنہ کے لال کی صورت میں اللہ نے ہمیں اللہ یہ نعمت میری اور آپ کے آقا تاجدار ختم نبوت احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں اللہ نے ہمیں عطا کی، جس کے آنے سے پہلے لوگ بیٹیوں کو زندہ دفن کیا کرتے تھے۔ جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی اس کو دفنا دیتے، منحوس سمجھتے۔ میرے مصطفیٰ نے اس نفرت کو ختم کر کے فرمایا جس باپ کو اللہ نے ایک یا دو بیٹیاں عطا کی وہ اس کی کفالت کرے، پھر فرض ادا کرے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ان سے نفرت نہ کرو، یہ بخشش کا سبب ہے۔ جو باپ بیٹیوں کی کفالت کرے گا، پرورش کرے گا، ان کے حق ادا کرے گا، میں محمد وعدہ کرتا ہوں جس طرح یہ دو انگلیاں جڑی ہیں وہ باپ میرے ساتھ جڑ کے جنت میں داخل ہو جائے، وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ میرے آقا نے ان جاہلانہ رسومات کا خاتمہ کیا۔ وہ لوگ جو اپنے والدین کو منڈیوں میں بیچتے کہ کسی نے خدمت کے لیے خریدنا ہے، میں نے ماں بیچنی ہے، میں نے باپ بیچنا ہے۔ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آقا نے فرمایا نادان، جس ماں کو تو چند سکوں پہ بیچ رہا ہے رب نے اس کے قدموں کے نیچے وہ رکھ دیا ہے جو تجھے لاکھوں کروڑوں میں بھی نہیں ملے۔ یا رسول اللہ الجنت تحت اقدام الامہات، الجنت تحت اقدام الامہات۔ میرے نبی فرماتے ہیں رب نے تیری جنت تیری ماں کے قدموں کے نیچے رکھے۔ جب بھی میں اس روایت کو پڑھتا ہوں نا حاجی صاحب، میرے ذہن میں آ جاتا ہے کہ ہر ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ میری جنت میری ماں کے قدموں میں، آپ کی جنت آپ کی ماں کے قدموں میں۔ اے سیدہ طیبہ طاہرہ کاملہ اکملہ نیرہ منورہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، تیرے قدموں کی مٹی کو لاکھوں کروڑوں سلام۔ تیرے قدموں کے نیچے ان کی جنت ہے جو خود جنتی جوانوں کے سردار ہے، ان کی جنت جمشید قادری صاحب۔ اور پھر آپ کی بیٹی آپ کے لیے رحمت، میری بیٹی میرے لیے رحمت، ہر کسی کی بیٹی اس کے لیے رحمت، لیکن بحثیت بیٹی سیدہ کائنات اس ذات کے لیے رحمت ہے جو کل جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ ذرا سوچئے اس شہزادی کی عظمت کا اندازہ لگائیے۔ حاضرین کرام، میں نے جلوس کے اندر مولا علی کا ذکر بھی کیا، سیدنا صدیق اکبر کا ذکر اور بڑا تفصیلاً میں نے ذکر کیا، لیکن میرے ذہن میں خیال آیا مصطفیٰ کی لخت جگر کا تو میں نے ذکر کیا ہی نہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے میری خطابت ہو اور اس میں سیدہ کائنات کا ذکر نہ آئے؟ جس کے صدقے مجھے رب نے عزتیں عطا کی، جس کی وجہ سے مجھے بلندیاں ملی، جس کی وجہ سے ملک کے اندر نہیں بیرون ملک بھی لوگ مجھے جانتے ہیں کہ یہ پنجتن پاک کی بات بڑی ٹھوک بجا کے کیا کرتا ہے۔ اس شہزادی کا میں ذکر کیوں نہ کروں؟ مصطفیٰ کی اس لخت جگر کا ذکر میں کیوں نہ کروں؟ میرے نبی حضرت سیدہ خدیجہ پاک کا ذکر کرتے ہیں تو پوچھا جاتا ہے آقا آپ خدیجہ کو بھولے نہیں؟ تو میرے نبی جواب میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں میں اس خدیجہ کو کیسے بھول جاؤں جس کے شکم سے اللہ نے مجھے فاطمہ جیسی بیٹی عطا کی۔ میرے نبی یہ فرما رہے ہیں میں اس عورت کو کیسے بھول جاؤں کہ جس کے شکم سے اللہ نے مجھے فاطمہ جیسی شہزادی عطا کی۔ اگر میری دعا بھی اللہ قبول کرے نا، خدا کی قسم اسی شہزادی کے صدقے سے قبول کرے۔ میں نے جب بھی جو بھی مانگا، جب بھی میں نے ان کا دامن تھام کے مانگا، مجھے کبھی انکار نہیں ہوا، کیونکہ میری امیدیں بڑی مضبوط ہیں۔
یہ نہیں کہ میں اوپر سے مانگ رہا ہوں اندر سے کہوں ہوگا یا نہیں ہوگا. میں آکھتا بس تو ساتھ کرنا ہے, میں تو ذمہ لگا دیتا ہوں. اللہ کے فضل و کرم سے شیخ سعدی نے ایسے نہیں کہا الہی بحق کے بنی فاطمہ کہ برکول ایمہ کنی خاتمہ, اگر دعوت دمرت کنی ور قبول منو دست و دامانے آل رسول. مولا فاطمہ کے بیٹوں کا صدقہ میرا خاتمہ بل ایمان کرنا. اے پاک پروردگار تو مرضی کا مالک ہے, تیری مرضی قبول کرے نہ کرے, لیکن مولا جب میرے ہاتھ میں رسول اللہ کی آل کا دامن ہوگا تو پھر تو میرا کردار نہیں دیکھے گا, نسبت یار دیکھے گا. پھر کردار کی طرف نہیں مولا, پھر تو دیکھے گا میری نسبت کس کے ساتھ ہے. جس کتے کے گلے میں پٹا ہو نا, ہم بھی احتیاط کرتے ہیں. جس کتے کے گلے میں پٹا نہ ہو ہم دیکھ کے کہتے ہیں یہ آوارہ ہے, پتھر بھی مارتے ہیں, بھگاتے ہیں, لیکن پٹے والے کو ہم پتھر نہیں مارتے. کیوں نہیں مارتے؟ اس کا پٹا بتا رہا ہے عیسائیاں خصمال ہے, تو ہمارے گلے میں بھی کسی کی غلامی کا پٹا ہے. میں جانتا ہوں کہ نیکوں میں میرا نام نہیں, نبی کے در کا میں نوکر ہوں, کوئی عام نہیں. تیرا پٹا ہے گلے میں تو لوگ جانتے ہیں, مگر نہ کرتا کسی سے کوئی کلام نہیں. یہ ساری عزتیں میرے مصطفیٰ کے گھرانے کے صدقے. اگر کوئی تحقیقیں کر کے بڑا محقق بن کے ذرہ بھر بھی میرے نبی کی لخت جگر کے بارے میں کمزور گفتگو کرے, میں کہتا ہوں تیری تحقیق پہ لعنت بھیجتا ہوں. تحقیق وہ ہے جس میں مصطفیٰ کی لخت جگر کو سلام پیش کیا جاتا ہے. اللہ اکبر. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, جشن عید میلاد النبی. ان کی عظمت, ان کا مقام, یہ میرے نبی کی لخت جگر مخدومہ کائنات. انشاءاللہ قیامت والے دن یہ ہمارے لیے بخشش کا سبب بنے گا. ان کا ذکر ہمارے لیے بخشش کا سبب بنے گا. تو میں بات عرض کر رہا تھا, میرے رب تعالیٰ نے فرمایا ذکر کرو اس نعمت کا. کون سی نعمت؟ یار جس کے آنے سے پہلے ہم دشمن تھے, جو تشریف لائے محبتیں بڑھ گئیں, ایک دوسرے کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے پیار آ گیا, محبت آ گئی, دشمنیاں اس نے ختم کروا دی. جس وقت اس کی بہترین جھلکی جب حضور ہجرت کر کے مدینہ طیبہ جاتے ہیں, وہاں مواخات قائم کرتے ہوئے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا فلاں فلاں کا بھائی, فلاں فلاں کا بھائی, فلاں فلاں کا بھائی. ایک دوسرے کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا, یعنی انصار و مہاجرین میں. تو پھر جس انصاری کے پاس 2 بیویاں تھیں, وہ ایک کو چھوڑ کر اپنے مہاجر بھائی سے کہتا عدت پوری کر لے تو اس سے نکاح تو کر لے. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِي إِخْوَانًا. اپنی اگر کسی کے پاس زمین ہے وہ کہتا ہے آدھی میری آدھی تیری, کسی کے پاس کھجوروں کے درخت ہے کہتا آدھے میرے آدھے تیرے. میرے مصطفیٰ نے تجھے میرا بھائی بنایا ہے. لیکن اس مقام پہ بھی جب میں غور کرتا ہوں کہ سب کو جب بھائی بھائی بنا دیا, علی اکیلے بیٹھے ہیں, میرے مصطفیٰ کریم علی کی طرف دیکھتے ہیں تو مولا علی عرض کرتے ہیں آقا میرے ساتھ کسی کو بھائی نہیں بنایا. فرمایا علی ادھر آ, انت اخی فی الدنیا والآخرہ, تو دنیا و آخرت میں مجھ محمد کا بھائی ہے. اے علی تو دنیا و آخرت میں میرا بھائی ہے. ویسے یہ کتنی بڑی کمال کی بات ہے کہ اگر مجھ سے کوئی جلتا ہے نا, میں منبر مصطفیٰ پہ بیٹھ کے کہہ سکتا ہوں میرے کپڑے دیکھ کے نہیں جلتا ہوگا, میری گاڑی دیکھ کے نہیں جلتا ہوگا. مجھ سے اگر کوئی جلتا ہے تو ذکر اہل بیت کی وجہ سے جلتا ہے. میرے خلاف پوسٹیں بھی لگتی ہیں ذکر اہل بیت کی وجہ سے. مجھے دوست کہتے ہیں یہ شباب اہل سنت کے ملک احمد نواز صاحب دیگر جو اراکین اساڈے ذمے لاؤ. میں کہتا تواڈے ذمے صرف ہے یہ تسی سبحان اللہ آکھی. مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا.
زمانے سے علی والوں کی سلطانی نہیں جاتی، زمانے سے علی والوں کی سلطانی نہیں جاتی، اسی باعث منافق کی پریشانی نہیں جاتی۔ جمشید صاحب، زمانے سے علی والوں کی سلطانی نہیں جاتی، اسی باعث منافق کی پریشانی نہیں جاتی۔ علی کے منکروں کی عاقبت پہچان لو لوگو، جب یہ مرتے ہیں تو ان کی شکلیں بھی پہچانی نہیں جاتی۔ ہماری لاشیں تو چوکوں میں رکھ دی جاتی ہیں، ہم چہرے چھپا کے نہیں جاتے، چہرے دکھا کے جاتے۔ جمشید قادری صاحب کہہ رہے ہیں، ایک بار پھر پڑھیں، زمانے سے علی والوں کی سلطانی نہیں جاتی، اسی باعث منافق کی پریشانی نہیں جاتی۔ علی کے منکروں کی عاقبت پہچان لو لوگو، جب یہ مرتے ہیں تو ان کی شکلیں بھی پہچانی نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ میں جو تیرا منشور ہے، اس وجہ سے تیرا چہرہ بے نور ہے، میں نے تجھ کو دکھایا ہے بس آئینہ، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے؟ نعرہ حیدری، حیدری۔ ماشاءاللہ عبید الرحمن چوہان صاحب خوشاب سے آ کر انہوں نے جذبہ دکھا دیا۔ سرگو دیالے اجے جڑے پچھلے نے وہ سوچ رہے نے سبحان اللہ کدو آکھیں۔ تو دوستان گرامی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی صورت میں جو نعمت ملی، رب فرماتا اس کا ذکر کرو۔ ہر منبر، ہر محراب سے میرے نبی کی محبت کی آوازیں آتی، نہ قوم گلوکاروں کو پسند کرتی، نہ فنکاروں کو پسند کرتی۔ اگر ہر منبر سے میرے مصطفیٰ کے عشق اور محبت کی آوازیں آتی، ہر جگہ میرے مصطفیٰ کریم کی نعتیں پڑھی جاتی، لوگ تو قرآن پڑھ کے کہتے ہیں نا کہ سارے نبی ولی مل جائیں کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ نبی کے نزدیک کرنے کا طریقہ نہیں، نبی سے دور کرنے کا طریقہ ہے۔ جبکہ قرآن، یہ پورا قرآن، یہ میرے سامنے 30 پارے ہیں، میں اس پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں اللہ مجھے مرتے کلمہ نصیب نہ کرے، کسی آیت کا یہ ترجمہ نہیں کہ سارے نبی اور ولی مل جائیں مکی کا پر نہیں بنا سکتا۔ بتاؤ مولویوں نے ترجمہ، جس مولوی نے آج کے بعد کسی کا کلپ سنو یا کوئی کہے، اس سے کہو جس طرح قاضی احمد حسن نے قرآن پہ ہاتھ رکھا ہے تو بھی رکھ کے کہہ کہ جو میں ترجمہ کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں۔ خدا کی عزت کی قسم، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، آدھی کتاب کو مانتے ہو، آدھی کا انکار کرتے ہو۔ یضل بی کثیرا ویہدی بی کثیرا، اللہ فرماتا ہے اس قرآن کو پڑھ کے کئی گمراہ ہو جائیں گے، کئی ہدایت پا جائیں گے۔ اگر قرآن پڑھنا ہے تو اس سے پڑھ جس کے سینے میں صاحب قرآن کا عشق ہے، محبت والے سے پڑھ جو تیرے سینے کے اندر صاحب قرآن کا عشق اتارے، پھر قرآن پڑھ، تجھے پتا چلے۔ پیر سیال سے پوچھ، پیر پٹھان سے پوچھ، میرے علی سے پوچھ، امیر ملت سے پوچھ، یار ایتے وڈے لوگ نے نا میرے کلو پوچھ، میں قرآن کا پہلا پارہ دیکھوں تو ربنا وابعث فیہم رسولا، دوسرا پارہ دیکھوں تو قد نری تقلب وجہک فی السماء، تیسرا دیکھوں تو ثم جاءکم رسول، چوتھا دیکھوں تو لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، پانچواں پڑھوں تو ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤ فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول، چھٹا دیکھوں تو قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، ساتواں دیکھوں تو اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، آٹھواں پڑھوں تو وبذالک امرت وانا اول المسلمین، نواں پڑھوں تو قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، دسواں پڑھوں تو یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، گیارہواں پڑھوں تو لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، بارہواں پڑھوں تو وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، تیرہواں پڑھوں تو وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، چودہواں پڑھوں تو وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، پندرہواں پڑھوں کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے سبحان الذی یسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔
یا اللہ اللہ بہت شکریہ یا زندہ باد لاجپال ماشاءاللہ توجہ کیجئے بس بہت مہربانی مجھے تو قرآن سارے کا سارا نبی کی عظمتیں بیان کرتا نظر آ رہا کہتے ہیں تجھے کیسے نظر آیا میں نے کہا میرے اندر صاحب قرآن کا عشق ہے میرے اندر بغض ہے اور پھر اسی سائیاں خسما لے ہیں میں بتاؤں قرآن سے پڑھ کے بتاتا ہوں کہ گمراہ کس کو کہتے ہیں اور گمراہ ہوتا کون ہے قرآن خود وضاحت کر رہا ہے میرے اللہ نے فرمایا وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا گمراہ ہوندہ ہی ہوئے جدہ مرشد کوئی نہ ہوئے ایک کبھی سہ ڈالے ہو مرشد آلے ہو بولو ذرا اللہ آپ کو سلامت رکھے میں نے آج ہر سبحان اللہ پہ ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ کی داد لے لی ماشاءاللہ جی عمران صاحب بھی آگے آج ایسے ایسے لوگ میں کہ جڑے میرے تو دور بندن ذرا انہوں نے میرے کول با کے ویکھو بلا ہوندہ کی شیخ قدیر صاحب یہ میرے کلاس فیلو ہیں میرے استاد محترم جن سے میں نے قرآن پاک مکمل حفظ کیا جناب استاذی مکرم قاری اللہ دیتا صاحب آپ بھی تشریف فرما ہے میرے لیے سعادت کی بات ہے میرے اساتذہ نور محمد بھٹی صاحب رائے ظہور احمد بھٹی صاحب حاجی صاحب میرے بزرگ ہیں مجھے پہلی مرتبہ جب میں نے یہاں تقریر کرنی تھی حاجی صاحب نے کہا تقریر کریں میں ممبر کی نچلی سیڑھی پہ بیٹھا انہوں نے کہا نہیں اٹھتے بیٹھ اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کو سلامت رکھے یہ ساری بہاریں ان کی دعاؤں کا صدقہ ہے تو بات میں عرض کر رہا تھا اور کتنے سپارے ہو گئے ماشاءاللہ یاد ہے ایک باری اچھا کو سبحان اللہ اب آگے آگے پارہ نمبر 16 جب اس کو کھولتا ہوں تو میرے نبی کی پیشانی پہ بل آتا ہے تو رب فرماتا ہے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ محبوب ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ پریشان ہو جائیں پھر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی عظمت پارہ نمبر 17 کلیجہ ٹھنڈا ہو جانا سن کے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ پارہ نمبر 18 لا تجعلوا دعاء الرسول کہ میرے نبی کو ایسے نہ پکارنا جو میں ایک دوجہ نو بلاندے ہو پارہ نمبر 19 وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا پارہ نمبر 20 کافر میرے نبی سے منہ موڑتے ہیں رب فرماتا ہے انک لا تسمع الموتى محبوب جو تجھ سے منہ موڑے بھاویں روح وچ ہوے پر ساڈے نزدیک کو مردئی جیڑا تیرے وال رخ کرے قبر وچ بھی ٹر جائے مرن تو بعد بھی زندہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً ایک خطیبانہ جملہ نہیں قرآن پیش کر رہے ہیں آگے آگے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم جب میں اس آیت پہ پہنچتا ہوں نا مجھے حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی یاد آ جاتا ہے بھائی صاحب مفتی صاحب بڑی کمال شخصیت تھے اور فی البدیع جواب دینے میں بڑے ماہر تھے ایک دن ایک بندہ آیا بھاگتا بھاگتا حضرت جی مفتی جی ایک مسئلہ بتائیں فرما پوچھ کہتا جی اے جھنڈے جھنڈیاں لائٹنگ چراغاں حلوے زردے پلا کیا اے حضور دے زمانے چ ہے سی فرمایا اے زمانہ تیرے پیو دا مرحبا لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک بہت شکریہ مفتی صاحب نے فرمایا اے زمانہ تیرے پیو دا ہے اور کیا کیا مطلب فرمایا کلمہ کدہ پڑھ دا ہے آکے حضور دا دین کدہ ہے حضور دا شریعت کی دی حضور دی نعرے کدے حضور دے پرچم کدے لارا رہے حضور دے فرمایا کمینے آتے اے زمانہ بھی تے حضور دا ہی ہے
جہاں تک خدا کی خدائی ہوگی وہاں تک مصطفیٰ کی مصطفائی ہوگی۔ اچھا حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی اس آیت پہ مجھے وہ کیوں یاد آتے ہیں وہ سنیے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اللہ فرماتا ہے میرا نبی مومن کی جان سے بھی قریب ہے۔ میرا نبی مومن کی سمجھ آگئی۔ اچھا اولا بمانا اقرب، میں اپنے علماء کی بات نہیں کرتا، دارالعلوم دیوبند کے بانی مولوی قاسم نانوتوی نے لکھا تعزیر الناس کے اندر، جان دور ہو سکتی ہے آمنہ کا لال دور نہیں ہو سکتا۔ جو انہوں نے عبارت لکھی اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ اولا بمانا اقرب ہے۔ اب دیکھیے حکیم الامت فرماتے ہیں کہ نبی جان سے قریب، اللہ کہاں ہے؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ شاہ رگ سے بھی قریب، نبی قریب دونوں ہیں، لیکن ایک فرق ہے۔ فرق کیا ہے؟ اللہ سکھاں دی شاہ رگ تو بھی قریب، کھتریاں دی شاہ رگ تو بھی قریب، عیسائیاں دی شاہ رگ تو بھی قریب، یہودیاں دی شاہ رگ تو قریب، کیمونسٹ ڈیریے ہر ایک دی شاہ رگ تو قریب، لیکن یار نو ساریاں دے نیڑے نہیں رکھیا کہ میرا یار مومنہ دی جان دے، میرا حبیب مومن کے قریب ہے۔ بے ایمان دا اتھے کام کوئی نہیں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، احسان بھی مومنہ تھے۔ یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، درود بھی مومنہ پڑھنا ہے۔ سارے کام بولو۔ اچھا مومن کی جان سے بھی اللہ کہاں؟ اور میں بابے بلے شاہ ایک شعر پڑھا، اجازت ہے؟ حضرت بابا بلے شاہ بولیا آپ نے آکیا جے رب ڈھونڈا میں اپنے اندر تے پھر مقید جانا، اور جے رب ڈھونڈا میں اپنے باہر تے میرے اندر کون سمانا، میں بھی تو ہے کہ تو بھی تو ہے، پھر بلائی کون مہمان۔ اب غور کیجئے، اللہ شارت سے بھی قریب، نبی جان سے قریب، لیکن فرق یہ ہے اللہ ہر ایک کے قریب لیکن نبی مومن کے قریب۔ اگلا پھر ایک اور فرق، نبی یہاں اللہ یہاں، یہ فاصلہ کیسا؟ حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں اے یہ فاصلہ مجھ سے سمجھ، میں سمجھاتا ہوں، یہ فاصلہ ایسا ہے یار اندر ہے، یہ ہے گزرنے کا راستہ، یہاں اس نے ڈیرا لگا لیا، جو ایمان والا ہوگا وہ یار تک جائے گا، بے ایمان کو یہیں سے ہٹا دیا جائے۔ صرف ایمان والا وہاں پہنچے گا، بے ایمان نہیں پہنچ سکتا، صرف ایمان والا۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، میرا نبی مومن کی جان سے بھی قریب ہے، میرا نبی مومن کی۔ اچھا جس کے نبی قریب ہے وہ مومن ہے، توجہ کریں، جس کے قریب نبی ہوگا وہ کون ہوگا؟ قرآن کی نص سے میں نے ثابت کر دیا، اب اس کا کوئی رد تو قرآن سے کر سکتا ہے وگرنہ اس کا رد نہیں کر سکتا۔ میرا نبی مومن کی جان سے قریب ہے۔ اب مجھے بتائیں نبی ہے ہی مومن کے قریب تو جن کی پشتوں میں رہا، پڑھے لکھے سمجھ گئے ہیں،
محسوس کرو میں کیا کی رہے ہیں، جن کی پشتوں میں نبی کا نور رہا، جس شکم عطر میں میرے مصطفیٰ 9 مہینے ٹھہرے، اور میں کہا تیرے میرے کل تے بعد ہی چاہے نے آمینہ دے پیٹی تے پھیلے آئے۔ ایک جملہ عرض کر کے پھر اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں، ذرا غور سے سنیے اور پلے بنے آجے میری گال۔ میرا نبی جس پشت وچ رہا وہ پشت پاک، میرا نبی جس پیٹ وچ رہا وہ پیٹ پاک، میرے نبی نے جس دائی دا دودھ پیتا وہ دائی پاک، میرے نبی علیہ السلام جس جھولی چ پلے وہ جھولی پاک، میرے نبی دے نیڑے رب پلیت مکھی نہیں آن دیندا، کسی دا پلیت جسم کے میں آن دے گا؟ جس نے میرے نبی کی پرورش کی، اللہ اکبر۔ اچھاریہ بہت شکریہ۔ اب آگیا پارا نمبر 22۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ پارا نمبر 23۔ بل جاء بالحق وصدق المرسلین۔ پارا نمبر 24۔ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ پارا نمبر 25۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ پارا نمبر 26۔ لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ آگے پارا نمبر 27۔ والنجم اذا ہوا، معراج سے واپسی کا ذکر۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا۔ پارا نمبر 28۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی۔ پارا نمبر 29۔ یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر۔ پارا 30۔ والضحی واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی فاما الیتیم فلا تقہر واما بنعمت ربک فحدث۔ ابھی بات ختم نہیں ہوئی، کتوں پڑھاتے کتوں چھڑا۔ علم نشرح لک صدرک ورفعنا لک ذکرک۔ میرے آقا کی ثنا خوانی سن، قرآن کی صورت میں سن۔ اوے ایک ایک حرف سجن دے نادا جس دا وانگ قرآن ہر دم یاد سجن وچ رہنا ساڈا اے ہو ورد زبان صورت یار دی ویندیا رہنا اے تا کل عملا دی جانے آزم ساڈا دین کی پوچھنا ساڈا اے ہو دین ایمان۔ اللہ مرحب 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 مرحب۔ بہت شکریہ اعظم صاحب، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ جیسے بزرگ جب میری حوصلہ افزائی کرتے ہیں میرا جگرہ ہوں جی بات جاندہ ہے۔
ہاں جی ڈاکٹر لطیف صاحب، یہ سارے محبت کرنے والے، ملک غلام حیدر صاحب، میرے بزرگ جو ہر قدم پر میری رہنمائی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کا سایہ میرے سر پہ سلامت رکھے۔ تو حاضرین کرام، جلدی جلدی ذرا ٹائم کام ہے جی۔ سردار بنا سرداروں کا، نام محمد اپنا رکھا، سردار بنا سرداروں کا، امی وہ سب کہتے تھے علم لدنی کا تھا علم، راز بھرا تھا سینے میں قرآن قدیسوں کا۔ آجو آجو ڈھیلو صاحب آ گیا، اللہ سلامت رکھے۔ چوئی صاحب، غزنفر گجر صاحب، ڈھیلو صاحب نو نال جگہ دے۔ میں انشاءاللہ تسی، میں انشاءاللہ، کیا بات ہے، ایک باری کو سبحان اللہ۔ کمبو صاحب پتہ کیا کہہ رہے ہیں، میں کیا کہوں، وہ کہہ رہے ہیں کہ کیوں چاند میں کھوئے ہو، الجھے ہو ستاروں میں، کیوں چاند میں کھوئے ہو، ستاروں میں، آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں۔ میرے نبی کے غلاموں، آقا کا جشن منانے والوں، غالباً پچھلے جمعہ جہاں پر میں نے بات چھوڑی اسی سے میں شروع کروں کہ میرے آقا کی ولادت ہوئی، آسمان جھک گیا، تارے چمکنے لگ گئے، ہم نے لڈو مٹھائیاں بانٹی، اللہ نے یار قیامت پر گھر گھر میں بیٹے بانٹ دیے، ہر گھر میں بیٹا بانٹ دیا۔ میرے نبی کی والدہ سیدہ آمنہ فرماتی ہے، لکھنے والے امام زرقانی، کہ میں نے 3 جھنڈے لگے دیکھے، علمم بالمشرق و علمم بالمغرب و علمن علی ظہر الکعبہ، 3 جھنڈے لگے دیکھے، ایک مشرق میں، دوسرا مغرب میں، تیجا بیت اللہ دی چھاتے لگا ویکھیا۔ میں جھنڈے پڑھ کے سمجھ گیا کہ مشرق تو مغرب تک جھنڈے لوائے تاکہ پتہ چل جائے اے آن والا اوئے مشرق تو لے کے مغرب تک حکمرانی محمد دیئے، قیامت تک راج مصطفیٰ کا، وگرنہ جتنے نبی آئے، جتنے رسول آئے، جناب موسیٰ بنی اسرائیل تک، عیسیٰ بنی اسرائیل تک، ہود قوم عاد تک، صالح قوم سمود تک، شعیب قوم مدین تک، ہر نبی اپنی قوم تک محدود، قیامت تک کلمہ مصطفیٰ کا، دین مصطفیٰ کا، شریعت مصطفیٰ کی، نعرے مصطفیٰ کے، جھنڈے آمنہ کے لال کے لہرائیں گے، اور سنی یہ پڑھتے جائیں گے، سب سے اولا ہو آلہ ہمارا نبی، سب سے بالا والا۔ آج نہیں پڑھنا تھا دوئے، بابا سے بلند پڑھو، سب سے بالا والا، سب سے بالا والا۔ یہ نہ سمجھنا کہ بریلی کا امام اپنی طرف سے بات کر رہا ہے، میں ساتھ قرآن پڑھ دیتا ہوں، میرے اعلیٰ حضرت کس کی ترجمانی کر رہے ہیں؟ اللہ فرما رہا ہے، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ۔ میرا بریلی کا تاجدار قلم اٹھا کے لکھتا ہے، سارے اونچوں سے اونچا سمجھئے جسے ہے اس اونچے سے اونچا، ہے اس اونچے سے اونچا،
ہے اس اونچے سے اونچا. اور آگے سن اللہ فرماتا ہے داعیاً الی اللہ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِیرًا. اعلیٰ حضرت کیا فرما رہے ہیں؟ بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں شمع بولے کے آیا ہمارا نبی. شمع بولے کے آیا ہاتھ کھڑے کر کے کو شمع بولے کے آیا ہمارا نبی. ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین. کرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی. چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی. چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی. آگے سنیے اللہ کیا فرما رہا ہے. رب تعالیٰ کے قرآن کی ترجمانی ہو رہی ہے. اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. میرے اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اور جتنے نبی آئے جتنے رسول آئے ہر نبی کے دور میں کلمہ کیا تھا. آدم کا دور لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ. نوح کا دور لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ. موسیٰ کا دور لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ. عیسیٰ کا دور لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ. کلمے بدلے شریعت بدلی انبیاء آئے آ کے چھپ گئے. میرا نبی آیا ہے کیا نہیں. میرے بریلی کے امام نے کہا کیا خبر کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا اللہ اللہ. بہت شکریہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. میری اپنی بیٹری 2-3 دن ڈاؤن رہی ہے. مجھے بخار تھا کافی علیل رہا لیکن حضور کا ذکر کرتا ہوں تو ٹھیک ہو جاتا ہے. بیٹا بیٹھ جائے. سرکار کا جب میں ذکر کرتا ہوں تو پھر یہ ساری پریشانیاں یہ ختم ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. اچھا بہت مہربانی. ماشاءاللہ بہت شکریہ. ہر بندے کا جذبہ ہے جی اپنا پھر ظاہر ہے. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے رسول کے غلام. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ولادت پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر گھر میں بیٹا کوئی بندہ مرے نہ. ٹلو صاحب اسرائیل دی جدو دی ڈیوٹی لگی انہوں کدی چھوٹی نہیں ملی. جدو دا کل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم. جب کی اس کی ڈیوٹی لگی اس کو کبھی چھوٹی نہیں ہوئی. لیکن جس دن میرا حبیب آیا نا رب فرمایا اسرائیل آج یار دی آمد دی خوشی تیری سرکاری چھوٹی. آج کوئی بندہ مرے نہ.
آج کوئی بندہ مرے اتھے اپنے والد صاحب دا ایک جملہ سنانا تھا. میرے والد صاحب انہوں دا اپنا ایک انداز سی, وہ فرماندے سن رب آکھیا جی اے اسرائیل آج تو کسے نو نہیں مارنا, میلاد سن کے کوئی آپے مردہ تے پیا مرے تو نہیں مارنا, تو کسے نہیں مار. آج تیری سرکاری چھٹی. اچھا اسرائیل کی 2 چھٹیاں ہیں, مجھے کوئی ثابت کر دے ان 2 چھٹیوں میں, یعنی جن کی میں بات کر رہا ہوں, کوئی بندہ مرا ہو, بندہ تے بندہ رہ گا, کوئی کیڑا بھی مرے آتے ثابت. ایک میرے نبی کے میلاد کے دن, دوسرا میرے نبی کے معراج کے دن. اسرائیل کو 2 چھٹیاں ملی, ایک میلاد کی خوشی میں, دوسری معراج کی خوشی میں. آکھیا اسرائیل آج کوئی مرے نا, آج تیری سرکاری چھٹی. اسرائیل بھی آکھیا ہونا میلاد کملی والے دے نزول دا نا ہے, معراج کملی والے دے عروج دا نا ہے. او واہ زارا دیا بابیا, تیرا میلاد بھی زندہ باد تے تیرا معراج بھی زندہ باد. میرے نبی کے میلاد اور معراج پر اتنا اہتمام کیا جا رہا ہے. رب فرماتا ہے کوئی بندہ مرے نا, تارے سجا دیے, جھنڈے لگوا دیے, گھر گھر بیٹے باندھ دیے. اب 4 بیبیاں جو آتی ہیں, جناب آسیہ, جناب حوا, جناب سارہ, جناب مریم, یہ 4 بیبیاں میرے نبی کی دائیاں بن کے ہیں, قبروں سے آئیں. سیدہ آمینہ نے پوچھا کیسے آئی ہو, کس لیے آئی ہو؟ کہا اللہ نے بھیجا. کس لیے؟ کہا رب کا حکم ہے چلو آمینہ کے گھر میں, چلو آمینہ کے گھر میں میلاد کی گھڑی ہے, خلد کی بہاروں سرکار آ گئے ہیں. ذرا سب مل کے کہیے سرکار سرکار آ گئے ہیں, سرکار آ گئے, سرکار آ گئے. ماشاءاللہ یادگار اسلاف, نور نظر, لخت جگر, محسن اہل سنت حضرت پیر سید حامد علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ. آپ کے لخت جگر, آپ کے لخت جگر جناب میرے انتہائی محترم, میرے انتہائی محب و مشفق جناب بیرسٹر سید رضی العباس شاہ صاحب زیدہ شرف ہوا تشریف لائے. اہلاً و سہلاً, مرحبا صد مرحبا. یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ شفقت فرماتے ہیں اور اپنے والد صاحب کی یادوں کو تازہ کیے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے والد صاحب کے مزار پر انوار پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے, اور یہ چمن, یہ گلستان اسی طرح شاد و آباد رہے, سرسبز و شاداب رہے. جو اس ٹیم کا حصہ تھے اللہ کریم ان کی قبروں کو بھی منور فرمائے. اب باقی گفتگو شاہ صاحب کی نظر اور انہی سے دعا لینے کے لیے ذرا پورا مجمع بول کے شاہ صاحب کو بتائے کہ جو پودا آپ کے والد صاحب نے لگایا تھا آج ایک تناور درخت بن چکا ہے. محبت سے پڑھیے سرکار آ گئے ہیں, سرکار کونوں مکہ کے والی آئے ہیں بے سہاروں, کونوں مکہ کے والی آئے ہیں بے سہاروں. بولو بھی غم کے مارو, سرکار آ گئے, سرکار میرے آقا تشریف لائے. سرکار کی ولادت باسعادت سیدہ آمینہ کی جھولی میں آئے. میرے نبی کی والدہ فرماتی ہے جب محمد کریم میری جھولی میں آئے, میں بیٹھی مکے میں تھی, یہاں بیٹھ کر میں نے شام کے محلات دیکھ لیے. آقا کی والدہ کیا فرما رہی ہے کہ مکے میں بیٹھ کر شام دیکھ لیا, تو جو نبی آیا
جس کی وجہ سے ماں شام تک دیکھے میرا ایمان ہے، وہ نبی آج گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھ کر پاکستان تک دیکھ رہے تھے۔ آج اس مرکز کے اندر مسجد حامد علی شاہ کے اندر غلاموں پر نظر کرم کیے ہوئے ہیں کہ میرے غلام کتنے خوش ہیں، ہر چہرہ مسکرا رہا ہے، ہر چہرہ کھل اٹھا، آنکھیں چمک رہی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ سرکار آ گئے ہیں، سرکار۔ اب سرکار کی ولادت ہوئی، جناب عبد المطلب حضور کے دادا فرماتے ہیں میں کعبے کے پاس تھا، میں نے دیکھا ساری دنیا کعبے کی طرف جھکتی ہے۔ جب آقا کی ولادت ہوئی کعبہ آمینہ کے حجرے کی طرف جھک گیا، کعبہ جھک گیا، اور حضور ضیاء الامت نے لکھا، دیگر سیرت نگاروں نے لکھا، ضیاء الامت کا نام اس لیے لیا کیونکہ مجھے ان سے پیار ہے۔ وہ لکھتے ہیں کعبے سے آوازیں آئیں، اوے آج وہ آ گیا جس کی وجہ سے میری عزت بڑھے گی، میں بتوں کی ناپاکی سے پاک کر دیا جاؤں گا۔ کعبہ بول رہا ہے۔ اب سیدہ حلیمہ آتی ہے، شارٹ کر رہا ہوں، سیدہ حلیمہ آتی ہے، پوچھتی ہیں ان دائیوں سے جو بچے لے کر پلٹ رہی تھی، او بتاؤ میری سواری کمزور تھی، جو چلتی نہ تھی، کبھی بیٹھ جاتی کبھی لیٹ جاتی، کوئی بچہ پیچھے چھوڑا ہے؟ ہر ایک نے کہا امیروں کے بچے لے لیے، ایک یتیم رہ گیا ہے۔ حلیمہ نے کہا گھر کہاں ہے؟ انہوں نے کہا ہم نے پوچھا ہی نہیں، لیکن اتنا سنا ہے جو دیکھتا ہے انگلی منہ میں ڈال لیتا ہے۔ سونا بڑے چرچے بڑے سنے لیکن گھر نہیں دیکھا۔ وجہ کیا تھی؟ میرے نبی نے ان کو پسند نہ کیا کیونکہ وہ مال کے لیے آئی تھی، حلیمہ آمینہ کے لال کے لیے آئی تھی۔ اب پتہ کرتے کرتے حلیمہ پہنچی میرے نبی کے گھر، اندر داخل ہوئی، سیدہ آمینہ جھولی میں لے کر بیٹھی ہیں، سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا، مخاطب کر کے کہا میں دائی حلیمہ، بنو سعد قبیلے سے تعلق، سنا ہے اللہ نے تجھے بیٹا دیا ہے، کہا مال نہیں ہے، بچہ یتیم ہے، دے کچھ نہیں سکتی، کہا میں نے تعریفیں بڑی سنی ہیں، ذرا دکھا تو صحیح۔ جب آقا کو سامنے کیا، پہلی نگاہ میرے نبی کی حلیمہ پہ پڑی، حلیمہ نے میرے آقا کو دیکھا، اور کیا کیفیت تھی؟ پہلی نظریں لٹ لیا سنو تیرے ہار شنگارا، قاتل نین تے کنڈل زلفاں پیاں دوروں مارن مارا، کسے نو کول نہیں پھڑکن دیتا تیرے حسن دے پیرے دارا، ایک ہی کلا تو نہیں آزم اتھے ہو گئے قتل ہزاراں۔ جب پہلی نگاہ چہرے پہ پڑی، سرکار نے ادھر دیکھا، حلیمہ نے میرے نبی کی طرف دیکھا، کیا کیفیت؟ دوڑ کے دروازے پہ آئی، اپنے خامن حارث سے کہا میں تے پتر لے کے جانے، کچھ نہ لبے میں نہیں چھڑنا، او کیا بنا؟ آخدی کی دساں پہلی نظریں لٹ لیا سنو تیرے ہار شنگارا، قاتل نین تے کنڈل زلفاں پیاں دوروں مارن مارا، کسے نو کول نہیں پھڑکن دیتا تیرے حسن دے پیرے دارا۔
ایتھے ہو گئے قتل ہزار. میرے آقا کی طرف دیکھا, کہتی ہے میں کیا کروں. اس نے میری طرف دیکھا, میں نے ان کی طرف دیکھا. پھر کیا ہوا؟ کہتی میں تو لٹ گئی. اے آمنہ یہ دولت مجھے دے دے. حلیمہ فرماتی ہیں سرکار کو میں نے اٹھایا. جب میں باہر آئی سوچ میں پڑ گئی, سواری تو لاغر ہے, چلتی نہیں, بیٹھ جاتی ہے, لیٹ جاتی ہے. لیکن جب میں نے آقا کو اٹھایا, میں باہر آئی, وہ سواری جو لاغر کمزور تھی سرکار کو دیکھ کر اچھلنا شروع کر دیا. وجد آ گیا سواری کو, اور پھر جب آقا کو سوار کیا, دوڑ کے بیت اللہ کے پاس گئی, سجدہ کر کے کہتی ہے اے پاک پروردگار تیرا لکھ لکھ شکر ہے, تیرا سونا حبیب میری پشت تے سوار ہو گیا. یار دراز گوش کو پتہ چل گیا آنے والا کون ہے, میری پشت میں کون سوار ہے. اور جس وقت بیت اللہ سجدہ کرتا ہے, کعبے کی دیواروں کو پتہ یہ آنے والا کون ہے, تو کعبے کو نہیں پتہ میں کون. جہاں سے حلیمہ گزرتی ہے بہاریں ہی بہاریں, قید ختم ہوتا جا رہا. جب اپنے گھر اپنی کلی میں پہنچی, کٹیا میں پہنچی, تو کہتی ہے میں نے سوچا کہ چراغ کیسے جلاؤں, تیل تو تھا ہی نہیں. لیکن جب آقا اندر داخل ہوئے میری کلی جگمگاؤ اس طرح روشن ہوئی کہ مجھے دیا جلانے کی ضرورت نہ پڑی. پھر کیا ہوا, میرا خامند آیا, کہتا ہے ادھر اونٹنی کی طرف دیکھ. میں نے اونٹنی کی طرف دیکھا کہ قید کے باوجود اس کی کھیریاں خشک تھیں, لیکن اب کھیریاں یعنی تھن دودھ سے بھرپور تھے. یہ دیکھو یہ کیا ہے, برتن لاؤ. برتن لے کے دودھ دونا شروع کیا, برتن بھر گیا, دوسرا آیا بھر گیا, تیسرا آیا بھر گیا, چوتھا آیا بھر گیا, برتن مک گئے. دو مک دئی. اتھے میں ایک جملہ آکھاں, میرا نبی پلن نہیں سی آیا, میرا نبی پالن آیا. میرا نبی پلن نہیں آیا, میرا نبی پالن آیا سی. برتن مک گئے. حلیمہ اٹھی, شیمہ چل. کیا ہوا؟ سونے دی خیرات اپنے تک نہیں رکھنی, پورے پنڈ چ بنڈی. قید سالی ہے, چلو گھر دروازے کھٹکھٹاؤ. کسی کے پاس دودھ نہیں, دودھ کی قلت ہے, ہر ایک کو کہو آؤ ہمارے گھر سے جتنے برتن ہیں لے آؤ. تواڈے بھانڈے مکن گے لیکن محمد عربی دی خیرات نہیں جے مکنی. اے جے میلاد دا لنگر, انشاءاللہ میلاد دا لنگر کدھرے بھی نہیں مکدا سرکار دے صدقے. اب کیا ہوا, حلیمہ نکلی, شیمہ دروازے کھٹکھٹا, چلو بھائی آؤ برتن لے آؤ. بیبیاں حضرت حلیمہ کو دیکھ کے کہتی ہیں تیرے چہرے پہ سرخی بڑی ہے, کیا کھاتی ہے, خوراک کیا ہے؟ کہا صبح سے شام تک میں شہر بھر میں گھوم لیتی ہوں, مجھے جب بھوک لگتی ہے نبی کو چوم لیتی ہوں. کہا برتن لاؤ برتن ہمارے گھر میں آؤ. کیا ہوا؟ حلیمہ نے کہا آؤ تو صحیح بتاؤں, جتنے برتن لے کے آؤ, برتن ختم ہو جائیں گے, ہمارے گھر سے دودھ ختم نہیں ہوگا. انہوں نے پوچھا ہے کیا ماجرا تو بتا. یہ کہتی تھی گھر میں جا کر حلیمہ میرے گھر میں خیر ورا گئے ہیں. یہ کہتی تھی گھر میں جا کر حلیمہ میرے گھر میں خیر ورا گئے ہیں. بڑے اوج پر ہے میرا اب مقدر, میرے گھر حبیب خدا گئے ہیں. بڑے اوج پر ہے میرا اب مقدر, میرے گھر حبیب خدا گئے ہیں. اب برتن جو لے کے آئیں
دودھ بھول گیا نظر پہ گئی حضور دے چہرے جی ٹھیک بس اسی پہ میں بات ختم کر دوں گا بس دیکھا تو جس نے دیکھا کس نے دیکھا کس کی بتاؤں یار میرے تاجدار گولڑا فاتح قادیاں خواجہ خواجگاں سیدنا پیر میرے علی شاہ دیکھ کے کہتے ہیں اس صورت نو میں جانا کھا جانان کے جانے جہان آکھاں سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بنیاں دیکھ کے کہتے ہیں اے اس صورت شاءاللہ پیش نظر رکھے وقت نزات روز حشر وچ قبر تے پل تھی ہو سی گزر سب کھوٹیاں تھی سنتد کھریاں ان سکدیاں تے قرلاندیاں تے لکوار صدقڑے جاندیاں تے اتے بردیاں مفت بکاندیاں تے شاللہ وطوی آمن او گھڑیاں توجہ کریں ابھی میں نے وہ شعر پڑھنا جو پروفیسر صاحب نے کہا یہ مکن علی نہیں بات کیا ہے جس نے دیکھا اس نے کہا نقاب مکھ تو لہا کے ڈٹھے نقاب مکھ تو لہا کے ڈٹھے میں رج کے ڈٹھے نجا کے ڈٹھے او ایڈا سونے مثال کوئی نہیں خدا بھی نیڑے بلا کے ڈٹھے اچھا جہاں یہ میں شعر چھوڑ رہا ہوں نا جمعرات 5 نومبر یہ جو جمعرات آئے گی ہمارے محلے کی جامع مسجد غوثیہ وہاں مناظر اسلام حضرت علامہ مفتی محمد حنیف قریشی صاحب آ رہے ہیں ان سے پہلے میں بھی تقریر کروں گا اگر اللہ نے چاہا اے جڑا شعر اے دیتے ہی میں تقریر کرا تمام احباب وہاں شریک ہوں انشاءاللہ